اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی لاڈلے پیغمبر تھے اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے متعلق دو رائے ہیں۔ موسیٰ قدیم مصری زبان کا لفظ ہے جو دو کلمات منہ اور شا کا مرکب ہے۔ منہ کا مطلب ہے پانی، جبکہ شا کا مطلب ہے شجر یعنی درخت۔ آپ کو موسیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو دریا پر واقع درختوں کے جھنڈ میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح آپ صندوق میں بند فرعون کے محل میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال لیا اور آپ کو موسیٰ یعنی پانی سے نکالا ہوا کہا جانے لگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ مصری لفظ مس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی طفل یعنی بچہ ہے۔ آپ کا نسب یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قاحف بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو راہ ہدایت دکھانے اور ظلم و ستم سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ صحیح بیان فرمائیں گے، یعنی اس قدر صحیح کہ سننے والا تمام واقعات کو گویا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل قوم کون تھی اور وہ مصر میں اپنا وطن چھوڑ کر کیوں آئے تھے اور مصریوں کی غلام کیوں بنے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو اپنے والدین اور 11 بھائیوں کے ساتھ مصر میں رہنے لگے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے خاندان کے ساتھ بڑی عزت سے وہاں رہے۔ پھر وہاں کے مقامی لوگ جن کو قبطی کہا جاتا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کی اولادوں کے ساتھ جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کو غلام بنا لیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ تھے، اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولادوں کو فرعون کی قوم، مصر کی قوم جن کو قبطی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولادوں کو، نسلوں کو غلام بنا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان پر ظلم و ستم توڑنے لگے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ اور فرعون کے پنجے سے چھڑا لاؤ۔ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا مصر کی سلطنت تباہ کر دے گا۔ ان سے سن کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک بھی پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوتی تھی تو کسی درباری نے اسے یہ بات بھی سنا دی۔ اس نے اس لڑکے کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہ چلی۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ کرام سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب سے خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ لڑکا انہی میں پیدا ہوگا۔ کن میں؟ بنی اسرائیل میں، اور اس کے ہاتھوں یعنی اس لڑکے کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ اس لیے اس نے یعنی فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا
اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خواب سچا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی لازمی اللہ کا ولی ہے۔ وہ ولی نہیں بھی ہو سکتا بلکہ اللہ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، جیسے فرعون کو خواب آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا تھا، اور وہ بنو اسرائیل تھے، اور ہم ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، یعنی آخر کار مصر کی حکومت اور سرزمین انہیں مل جائے، اور وہ زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ منظر دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے، یعنی ہم کمزوروں کو طاقتور، مغلوب کو غالب اور ذلیل کو عزت والا بنائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہوا، لہٰذا اس نے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے کچھ مردوں اور دایا عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ جو عورتیں امید سے ہوں ان کے پاس جائیں اور ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا علم رکھیں۔ چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا، وہ جلاد اسی وقت اسے ذبح کر دیتے تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جاری کیا یہ حکم کہ قتل کر دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور ان کے پیغمبری کے نبوت کے اعلان کے بعد بھی اس نے کہا کہ ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، یعنی یہ ظلم و ستم بھی بعد میں بھی جاری رہا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے کہا تھا، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کا پہلا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں آنے کے ڈر سے جاری کیا تھا۔ ادھر فرعون کی یہ تدبیریں تھیں، ادھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے ظالم بادشاہ، جسے اپنی افواج کی کثرت پر، اپنے اقتدار کی طاقت پر اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، اس عظیم خالق کی طرف سے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں اور جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کی مجال نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا کہ جس بچے سے تو خوفزدہ ہے، جس کی وجہ سے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیرے ہی گھر میں کھائے پیے گا، تو خود اسے بیٹا بنا کے پالے گا، رب کے رازوں کو نہیں جانے گا، پھر تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے جائیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے ہیں۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ آپ کی والدہ فکر مند ہو گئیں، انہوں نے حمل کی ابتدائی ایام ہی سے احتیاط کی، ان سے حمل کی علامات بھی ظاہر نہ ہوئیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو حمل کا علم نہ ہو سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے ایک صندوق بنا لیں۔ آپ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ آپ نے صندوق کو ایک رسی سے باندھ دیا
اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتیں۔ جب خطرہ محسوس کرتیں تو آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتیں، خود رسی کا سرا پکڑے رکھتیں۔ جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کے ذریعے سے صندوق کو کھینچ کر بچے کو نکال لیتیں۔ تو یہاں تک جو ہے ہم یہاں تک پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل وہاں پہنچے اور ان کی تاریخ کیا تھی، اور کیوں فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیلیوں کے پر ظلم و ستم توڑتا تھا، اور کیوں ان کے بچوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ فرعون کے محل میں ان کی پرورش، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی، تو بچوں کی تربیت بھی غلامی کے ماحول میں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغمبر بنانا چاہتے تھے، تو ان کے اندر لیڈر کی صفت پیدا کرنی تھی۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے ان کو فرعون کے محل میں رکھا، تاکہ بادشاہی ماحول میں رہ کر ان کے اندر ایک لیڈر کی صفت پیدا ہو، انتظامی کاموں کو سمجھیں، ایک آزاد قوم کی خاصیتیں ان کے اندر آ جائیں، اور اپنی والدہ کے گھر میں رہنے سے ان کے اندر بنی اسرائیل کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اکثر بنی اسرائیل کے لیے ویلفیئر کے کام کرتے تھے، اور آخر میں اللہ نے انہی کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد بھی کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی جتنے غلامی کی یہ باتیں موجود ہیں، جو سوچیں موجود ہیں، جو جذبات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیرافیت کے ساتھ ان جذبات اور خیالات کو اور اس غلامی کے ماحول سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم باقی اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ فرعون کے محل میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔